کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک رات ایسی بھی آئی تھی جب جنات کی ایک جماعت بسم خاموشی اللہ سے کھڑی الرحمن ہو کر الرحیم۔ قرآن مجید سن رہی تھی؟ ایک ایسی رات جب زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قریب ہی ایک ایسی مخلوق موجود تھی جسے انسان دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید ہمیں اس حیران کن واقعے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف کی آیات 29 سے 32 میں فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ خاموش ہو کر پوری توجہ سے سنتے رہے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگے، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ حق کی طرف رہنمائی یہ کرتی ہے قرآن اور ہماری سیدھے رہنمائی ہے۔ راستے کی طرف اس بلاتی کی ہے۔ آیات حیرت انگیز، اس کا پھر نور انہوں ہماری نے روح کو اپنی جگاتا قوم ہے۔ سے کہا، اللہ کی طرف بلانے والے پر ایمان لے آؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اسی واقعے کا ذکر سورۃ الجن کی ابتدائی آیات میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ جنات نے قرآن مجید کو سنا اور آپس میں کہنے لگے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تھے اور فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسی دوران جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ رک گئے اور خاموشی سے سننے لگے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ جنات میں بھی نیک اور بد دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ سورۃ الجن میں جنات خود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس ہیں، اور ہم مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر بھی آتا ہے جو جنات میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اسی لیے اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خصوصاً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اللہ کی حفاظت طلب کریں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اہم حقیقت یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ اسے سنتا ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔